عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ کبھی کبھی دنیا کی نظریں انسان کی خوشیاں بھی کھا جاتی ہیں اور سکون بھی۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، برداشت کرتے رہو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ ظاہر مت دیکھ، ضروری نہیں کہ خوبصورت خوب سیرت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پسپا نہیں کر سکتی، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں۔ اخلاق اور رویوں کی خوبصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے، فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ یہ عام سے لوگ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، ورنہ خاص لوگ تو آج کے زمانے میں عام پائے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ نیک لوگوں کی مجلس شرافت کا موجب اور شریروں کی صحبت ہلاکت کا باعث ہے۔ سب سے اچھی مروت صلہ رحمی اور سب سے اچھی امانت داری رعایت عہد اور وفاداری ہے۔ جو بندہ تیرے سامنے دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ مانگنے میں منہ بند کرنا محرومی کا باعث اور مال جمع کرنا غم و فکر کا چشمہ ہے۔ جو شخص لوگوں سے زیادہ سوال کرے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتا رہے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے حالات پر بڑا افسوس ہے جو احکم الحاکمین اور دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کے جاننے والے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرتے ہیں۔ جو انسان بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے۔ جو بندہ ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں برگد کا درخت ہو اس گھر میں رزق 100 سال تک بارش کی طرح برستا رہتا ہے۔ جو بندہ اپنے کام کی تدبیر و انتقام خود نہیں کرتا اور سستی سے کام لیتا ہے، اسے بلا شبہ تکالیف و مصائب گھیر لیتے ہیں۔ بے شک سوال کی قدر عطا اور بخشش سے کہیں زیادہ ہے، بس تم عطا کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ وہ ہرگز سوال کی قدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور انسان کی خوبیوں اور کمالات کو داغ لگاتا ہے اور اس کے عیب ظاہر کرتا ہے۔
جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے سے بچتے رہو کہ اہل حق سے جدا ہونے والا شیطان کا شکار ہے۔ جس طرح کہ اکیلی بھیڑ یا بکری کو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے، اسی طرح اکیلے کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔